وصال او ز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن ده که آن به. سبھی حضار گرامی اکابر دانشمند کی خدمت میں تسلیم عرض کرتے ہوئے میں اس انٹرنیشنل ویبینار جو کہ امام خمینی کے لٹریچر میں ایتھکس اور پالیٹکس کے متعلق منعقد کی جا رہی ہے، اس میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں سپاس گزاری کرتا ہوں منتظمین کا جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آ کر کے اپنی بات کہنے کا۔ مجھے جو بات کہنی ہے وہ امام خامنئی کے لٹریچر میں، خاص کر دیوان امام میں جو اخلاقیات کے پہلو ہیں، اس کے زاویات ہیں، ان پر میں کچھ بولنا چاہوں گا۔ حاضرین، سقراط کا ایک بہت ہی معروف قول ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ کا سربراہ اسے ہونا چاہیے جو معنوی طور پر بھی قوی ہو، جو فلاسفر شوڈ بی اے کنگ، اور معنویت جو ہے وہ اخلاقیات سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی بات کو ہمارے ہاں جو چانکیہ کوٹلیہ ہیں، انہوں نے اپنی عظیم الشان کتاب چانکیہ نیتی میں کہا ہے، راجیسیہ مولم اندریہ جیہ۔ راجیہ کا مول جو ہے، راجیہ کا کارن جو ہے، راجیہ کا اساس جو ہے وہ اندریہ جے ہے، وہ اپنی نفسیات پہ قابو کرنا ہے۔ بار بار یہ باتیں ہر کلچر میں، ہر لٹریچر میں آتی رہی ہیں۔ سروام اپیمام پرتھویم سششیات واچو ویگم منسو کرودھ ویگم، جو اپنے کرودھ کو پر قابو کر پائے، اپنے جیبھ پر قابو کر پائے، اپنے نفسیات پر قابو کر پائے، وہی اس پوری دھرتی پر شاسن کر سکتا ہے۔ جب ہم امام کی زندگی یا ان کے لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو ایک ان کا بے لوث پناہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پرکٹ ہو کر کے آتا ہے۔ مجھے خود شرف حاصل ہوا ہے ایران جا کر کے، تہران میں ان کا جو ان کا مکان ہے چمران، وہاں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے دیکھا ان کی ناداری اور ان کا بے لوث ہونا۔ وہ اپنے دیوان میں ایک بار کہتے ہیں کہ درویش کون ہوتا ہے؟ آن کے دل بگسلد از ہر دو جہان درویش است، جس کو دونوں دنیا میں، دونوں جہان میں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، وہی درویش ہے۔ جس کو کچھو نہ چاہیے سوئی ساہنساہ، جیسے تلسی داس نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں جس کو کسی شخص سے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، وہ شاہنشاہ ہے، اور وہ شاہنشاہیت بخشتا ہے مالک الملک جو خدا ہے۔ تو بہت بڑا کوشچن یہ آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ دنیا سے بے لوث کیسے ہو پاتا ہے؟ کون سی شے ہے جس کے ناطے وہ اس چیز سے چھوٹ جاتا ہے جس میں سارے ہم لوگ پابگل ہیں، پھنسے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ اس کے پاس دنیا دون سے بھی برتر کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے، اور اس کو کچھ نشانیاں مل گئی ہیں خدا کی اور سے، خدا کی رضا میں راضی رہنا جو ہے اس کو آ گیا ہے۔ مولانا امام اپنی اس غزل میں جو کہ بہت ہی معروف ہے، من بخال لبت دوست گرفتار شدم، اس میں انہوں نے کہا کہ فارغز ہر دو جہانم، میں ہر دو جہان سے فارغ ہو گیا ہوں۔ یہ بے لوث ہونا جو ہے وہ آدمی کو استوار کرتا ہے، وہ اس کے من کے ڈر کو ختم کرتا ہے، شجاعت بخشتا ہے۔ اور ہم امام خمینی کی شجاعت کے بارے میں جانتے ہی ہیں۔ وہ سامراج، وہ شاہنشاہیت جو کہ دنیا کے سب سے بڑے سامراج کے سب سے بڑے چودھری کی پشت پناہی میں تھا،
اس سے اکیلے ٹکر لینا اور جیت پانا اور بنا ڈرے، یہ ڈر بے لوث آدمی کے پاس نہیں آ سکتا، جو بے لوث نہیں ہے اس کے پاس نہیں آ سکتا. تو وہ بے لوث پناہ جو ہے وہ خدا کی رضا سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اور وہ رضا کیسے ملے گی؟ یہ رضا جو ہے وہ صبر سے مل پاتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. صبر مفتاح الفرج، مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، وہ سبھی پرکار کی اپلبدھیوں کا مفتاح ہے، چابی ہے. امام بھی اس کو بڑی نعمت مانتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کہ صبر کیسے کی جاتی ہے. از من پہ پذیر رمز مستی چون طفل صبور در دبستان. تو یہ چابی ہے جس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور جب صبر پر استوار قدم ہو جاتا ہے آدمی، تو پھر سارے اوصاف مانو رقابت کرتے ہوئے بندے کے میں آنے لگتے ہیں. وہ خدا کی رضا میں راضی، صابر اور بے لوث آدمی پھر کسی سے نہیں ڈرتا. وہ متقی ہو پاتا ہے، وہ ریاکاری سے چھوٹ پاتا ہے، وہ حق پرست ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں اخلاقیات کی جز ہیں. بندے کے اندر یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک متدین آدمی جو ہے، ایک امامِ دار جو ہے، ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا آدمی جو ہے، اس سے بڑی غلطیاں سرزد ہو جائیں ان کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ایسا بار بار اکابر نے فرمایا ہے. اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ خدا کو زیادہ چبھتی ہیں، خدا زیادہ غضبناک اس سمے ہوتا ہے. مولوی مثنوی میں کہتے ہیں کہ آنکھ میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی پڑ جائے تو آنکھ کو زیادہ چبھتا ہے. کیوں؟ وہ ہاتھ پہ آئے تو نہیں چبھتا، کیونکہ آنکھ ہے، آنکھ کے پاس بینائی ہے، نظر ہے. اگر نظر والا بھی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی سزا ہے. تو وہ ریاکار نہ ہو جائے، منافق نہ ہو جائے، اس کا بڑا ڈر ہے. وہ خاص کر جو نظام دین پر مبنی ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ریاکاری کا ہوتا ہے. اس لیے امام جو ہیں وہ بار بار اپنے دیوان میں جو بڑے شاعر، اکابر شاعر ہیں، وہ ان کے ہم آواز ہو کر کے ریاکاری کے خلاف کمر کستے ہیں. کہتے ہیں زہد مفروش اے قلندر آبروی خود مریض، یا جامع زہد ریا کندم و برتن کردم، خرقہ پیر خراباتی ہوشیار شدم. تو اس طرح سے اخلاقیات کی جز کا جب پالن کرتا ہے بندہ تو وہ اہنکار سے چھوٹ پاتا ہے، اپنے ماؤ منی سے چھوٹ پاتا ہے، جو ایک بہت بڑی اپلبدھی ہے. اس کے پہلے خدا جو ہے وہ اس کو نہیں مل پاتا ہے. وہی وہ پردہ ہے جو حافظ کہتے ہیں کہ تو ہی وہ پردہ ہے، ازمیان برخیز خود اپنے اس بیچ سے ہٹ جاؤ. کہتے ہیں کہ وادی عشق کے بیہوشی و سرگردانی است، مدعی در طلبش بالہوس و مغرور است. ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ امام نے اپنی ذاتی زندگی میں اخلاقیات کے سبھی عناصر پیدا کیے اور انہوں نے دکھایا کہ دوسرے بھی کس طرح سے اسے حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سے ان اخلاقیات کے جو جز ہیں ان سے مزین ہو کر کے آدمی خالی اپنے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے کتنی بڑی خدمت انجام دے سکتا ہے. امام نے جن بنیادوں پر ایران کی جمہوریت بخشی تھی وہ انہی اخلاقیات کی استوار بنیاد پر رکھی تھی. اسی لیے تو ایران جو ہے وہ دہائیوں تک ظالمانہ عالمی فشار کو برداشت کر پا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو بنا ہے وہ ان اخلاقیات کی جز پر ہے. خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی، بجز بنا یہ محبت کے خالی از خلل است. تو اس موقع پر ہم امام کی روح کی خرسندی کی دعا کرتے ہیں اور ایک بار پھر میں اپنی جانب سے منتظمین کو بہت ساری مبارکباد اور سپاسگزاری کرتا ہوں کہ اس موقع پر مجھے اکابر زمانہ کے بیچ اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. خدا حافظ.